پھر یہ کہ تقوی اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی صفت ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے زمانے جاہلیت کی نخوت کو ختم کر دیا اور آباء و اجداد کی بنا پر اپنے آپ کو عظیم خیال کرنا بھی ختم کر دیا ہے. یعنی اسلام ایک بہت بڑی تبدیلی جو لے کر آیا تھا وہ کیا تھا؟ دور جاہلیت اور دور اسلام میں فرق کیا تھا؟ دور جاہلیت میں لوگ اپنے آباء و اجداد حسب نسب کی بنا پر فخر کیا کرتے تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ختم کر دیا تمہارے اندر سے. اب لوگ دو قسم کے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اللہ کے نزدیک نیک، متقی اور معزز ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کے نزدیک فاجر، بدبخت اور ذلیل ہیں. یہ دو بڑی قسمیں ہیں لوگوں کی، یا وہ اس میں فعال کرتے ہیں یا وہ اس میں کرتے ہیں. تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. سورۃ الحجرات آیت 13. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قومیں جو بنائی اس لیے کہ تمہاری آپس میں پہچان ہو. بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، خبردار ہے. پھر اسی طرح انسان کے لیے دوستی کا معیار، محبت کا معیار بھی تقویٰ ہونا چاہیے، دنیا کی ظاہری رونق کی چیزیں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اولیائی یوم القیامت المتقون، ان اولیائی یوم القیامت المتقون وان کان نسب اقرب من نسب فلا یأتینی الناس بالاعمال وتأتونی بالدنیا تحملونها على رقابکم فتقولون یا محمد فأقول هكذا وهكذا وعارض في كلا عطفی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں. یعنی خاندانی اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے خواہ وہ قریب ہوں یا نہ ہوں، لیکن قیامت کے دن قریب وہی ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے. خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے پاس نیک اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسروں کے غصب شدہ حقوق کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاؤ اور پکارو اے محمد، اور میں ادھر ادھر اعراض کرتے ہوئے کہوں نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جانب اعراض کیا، ادھر بھی منہ موڑ لیا اور ادھر بھی منہ موڑ لیا. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس خوش فہمی میں رہو کہ تم میرے رشتہ دار ہو تو ہمارے لیے رشتہ داری کافی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم خیانتیں لے کر آؤ اور لوگوں کے غصب شدہ مال تمہارے پاس ہوں، تمہارے کندھوں پہ لدے ہوئے ہوں، اور باقی لوگ نیک اعمال کر کے آئیں جو میرے ساتھ رشتہ داری ان کی کوئی نہیں، اور تم مجھے پکارو تو میں کیا کروں گا؟ میں بات ہی نہیں سنوں گا، میں دائیں بائیں کر دوں گا. تو وہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، وہ سلامت دل ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اپنی قوم کو میرے پاس جمع کرو، سب کو اکٹھا کرو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جمع کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر سب جمع ہو گئے تو عمر آپ کے پاس ہے اور کہا، میں نے اپنی قوم کو آپ کے لیے جمع کر لیا، اکٹھے ہو گئے، آپ آ جائیے. انصار نے جب یہ سنا تو کہا، شاید کہ قریش کے بارے میں کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ نے صرف ان کو ہی بلایا، ہمیں نہیں بلایا. تو سننے اور دیکھنے کے لیے لوگ آ گئے کہ قریش کو کیا کہا جا رہا ہے، یعنی خاص طور پر انہیں کیوں بلایا گیا. آج ایک تجسس بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر ان سے پوچھا، تم میں کوئی تمہارے علاوہ تو نہیں؟ یعنی تم ہی ہو نا، قریش کے لوگ ہی ہو، میرے خاندان کے لوگ. لوگوں نے کہا، جی ہیں، ہم میں ہمارے حلیف، ہماری بہنوں کے بیٹے اور ہمارے موالی بھی ہیں. حلیف ہوتے ہیں جن سے قسم کھا کے دوستی کی جاتی، اور بہنوں کے بیٹے اگر کسی اور خاندان میں ان کی شادی ہو تو وہ پھر ان کے بچے شمار ہوتے ہیں. اور موالی بھی. موالی کون ہوتے ہیں؟ جو آزاد کردہ غلام ہو، جن سے ولا کا تعلق ہو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیف ہم ہی میں سے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی رہیں، بہنوں کے بیٹے بھی ہم ہی میں سے ہیں، یعنی وہ بھی رشتہ دار بنتے ہیں، اور موالی بھی ہم ہی میں سے، کیونکہ غلام آزاد بھی ہو جائے تو بلا کر رشتہ نہیں جاتا. سن لو، یعنی ان سب کو پہلے اپنا کہا، پھر کہا سن لو، میرے دوست تم میں سے صرف متقی لوگ ہیں. تم سب اپنے ہو لیکن اصل اپنے کون ہیں؟ جو تقوی والے ہیں. اگر تم لوگ ویسے ہو تو بہت اچھا، ورنہ پھر سمجھ لو یہ نہ ہو کہ لوگ تو قیامت کے دن اپنے اعمال لے کر آئیں اور تم گناہوں کے بوجھ لے کر آؤ اور تم سے اعراض کیا جائے، میں تمہیں دیکھوں بھی نہ. آپ کو یاد ہے کہ یہ تو مدینہ کا واقعہ ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آخری ایام میں سے ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا تو اس موقع پر اپنے خاندان سے، اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے کیا کہا تھا؟ کچھ یاد ہے کیا کہا تھا؟ ہاں، انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. ایک ایک قبیلے کا نام، اپنے خاندان کے ایک ایک حصے کا نام لیا، پھر خواتین کا نام لیا اور کہا کہ تم اپنے لیے خود کچھ کرو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا. یعنی قیامت کے دن کوئی رشتہ داری کی بنا پہ نہیں چھوٹے گا، اللہ کا عدل بے لاگ ہوگا. تو کسی سے تعلق، کسی سے دوستی، کسی سے رشتہ داری کوئی معنی نہیں رکھتی اگر انسان کے اندر اللہ کا تقوی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، یقیناً میرے یہ اہل بیت سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے قریب ہیں، جبکہ میرے سب سے قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں. وَإِنَّ أُولَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا. چلیے، تو اب تک جو پڑھا ہے اس میں سے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے کہ آپ کو مزید کیا سمجھ آئی، کون سی بات آپ کو واضح ہوئی ان ساری احادیث سے جو اب تک میں نے بیان کی؟ جی بالکل، دس از ویری گڈ ایڈیشن کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ سارے دوست اس دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے. بالکل واضح بات ہے، کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی نسب، کوئی رشتہ داری، کوئی محبت، کوئی مال، کوئی اولاد، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب دشمن بن جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں دے گا سوائے ان کے جن کے اندر تقوی ہے. وہ دنیا میں بھی خیر خواہ ہیں اور وہ آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ایک طرح سے خیر خواہ ہوں گے اور آخر میں جمع بھی کر دیے جائیں گے. ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدلنے والی ہیں، سارے تعلقات کٹ جانے والے ہیں. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے اسباب، سارے تعلق، سارے کنیکشنز سب کٹ جائیں گے. بلکہ زیادہ تو قرآن مجید میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوں گے، ان کے جھگڑے ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے. جی بالکل، یعنی تقوی انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتا ہے، اس کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھاتا ہے. جی یہ جو شروع میں حدیث ہم نے پڑھی نا کہ تقوی ہر چیز کی جو بنیاد ہے، تو میری ایک دم سے ساری جو پچھلی احادیث پڑھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اینڈ پہ آ گئی ہے اور موٹیویشن دے رہی ہے کہ ہر چیز تبھی پاسبل ہوگی کرنا جب تقوی دل میں ہوگا. وہ ساری خوبیاں آ ہی نہیں سکتی جب تک اندر جڑ نہیں ہے، بیج نہیں ہے، وہ بنیاد ہی نہیں ہے. استاذہ یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز میں تقوی کے بنیاد موجود ہوگی تو انسان کو توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے تبھی، یعنی کہ بہت سی چھوٹی غلطی کا احساس بھی تبھی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کر جاتے ہیں، لیکن جب اس کی جڑ موجود ہوتی ہے تو وہ فوراً انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے. لیکن جس کے اندر موجود ہی نہ ہو پھر وہ جتنے عمل کرتا رہے تو اس کے اندر احساس ہی پیدا نہیں. بالکل. السلام علیکم استاذہ. ایسا ہے کہ جب تک قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا یا مطلب اللہ رسول کی وہ محبت نہیں تھی جو الحمدللہ اب آ گئی ہے، تو جو چیز جانتے بھی تھے وہ کہہ نہیں سکتے تھے، ڈر لگتا تھا لوگوں سے کہ کہیں گے تو آگے سے ریئیکشن آئے گا. تو اب الحمدللہ ایسا ہو گیا کہ چاہے جیسی بھی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہنا ہے تو وہ اب کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، بہادری بھی پیدا کر دیتا ہے. چلیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیتیں بھی کی ہیں مختلف لوگوں کو. بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو چھوٹے یا بڑے لشکر کا امیر مقرر کرتے، چھوٹا لشکر یا بڑا لشکر، تو اس کو بالخصوص اس کی ذات کے بارے میں اللہ کے تقوی کی اور اس کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کے حق میں بھلائی کی وصیت فرماتے. یعنی اپنے اندر کیا کرو؟ تقوی پیدا کرو، اور جب لوگوں سے معاملہ کرو تو بھلائی کا کرو، خیر خواہی کا کرو. یعنی کسی کو بھی ذمہ داری دیتے. بنیادی طور پر وہاں کوئی دفتر تو تھے نہیں لمبے چوڑے، وہاں تو سب پریکٹیکل کام کرنے والے، باہر نکل کے کچھ کرنے والے لوگ تھے. تو زیادہ تر کیا ہوتا تھا، کس کس چیز پر امیر بنائے جاتے تھے لوگ؟ کوئی لشکر، کوئی سریا، کوئی ٹروپس آپ کہیں بھیجتے یا کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے تو تقوی ہی کی بات کرتے. حضرت معاذ بن جبل کو جہاں سے یہ حدیث شروع کی ہم نے، ان کو جب گورنر بنا کے بھیجا، اب وہ کسی لشکر کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، تو اکیلے جا رہے تھے، تو ان کو بھی تقوی کی وصیت کی. مسافر کو یہی وصیت کرتے. ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، ہر بلندی پر تکبیر کہو. یعنی جب اونچے جانے لگو، پہاڑ پہ چڑھنے لگو یا کچھ سفر میں اونچے جا رہے ہو تو اللہ اکبر کہو. اور جب وہ شخص جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کے لیے زمین کی مسافت کو کم کر دے اور اس پر سفر آسان کر دے. یعنی اس کو دعا بھی دی، لیکن اس کو جو زیادہ راہ دیا وہ کیا تھا؟ تقوی. حج کے سفر پہ کیا لے کے جانے کو کہا گیا؟ تقوی. عورتوں کو خاص طور پر وصیت کی الگ سے. جابر کہتے ہیں کہ عید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. انہوں نے بغیر آذان اور اقامت کے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کے بعد آپ نے حضرت بلال کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، انہیں اللہ کی اطاعت کی ترغیب دی. پھر حضرت بلال کو ہی ساتھ لے کر عورتوں کی طرف گئے اور ان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور انہیں واعظ اور نصیحت کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور انہیں اللہ کی اطاعت کی ترغیب دی اور فرمایا تم صدقہ کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے. لوگ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اصل مقصد پر غور کریں کہ بھی اگر عورتیں زیادہ ہیں تو پھر ہمیں تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے بچنے کی، وہ اس جھگڑے میں پڑ جاتی ہیں کہ ہمیں یہ کہا کیوں گیا، یہ تو عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے. میں سمجھتی ہوں عورتوں کے ساتھ بھلائی ہے، ان کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ بی کیئرفل. پھر بیوی کو وصیت. انس کہتے ہیں ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو پتا چلا کہ حضرت حفصہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہودی کی بیٹی ہیں. کس کی بیٹی تھی؟ حیی ابن اخطب کی. اس پہ وہ رونے لگی. اتفاقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ حفصہ نے میرے بارے میں کہا کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں. آپ نے فرمایا تم ایک نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا بھی نبی تھے، تم خود بھی ایک نبی کے نکاح میں ہو، وہ کس چیز کے بارے میں تم پر فخر کرنا چاہتی ہے؟ اور حفصہ سے فرمایا کہ حفصہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نیگیٹو بات کو کس خوبصورتی کے ساتھ، کس حکمت کے ساتھ پازیٹو بنانا جانتے ہیں. یہ بات کس کو سوچ سکتی؟ جس کے اندر تقوی ہو. اس کو ہی ایسے موقع پر یہ بات یاد آئے گی. جس کے اندر انسانوں کی نفرت نہ ہو، انسانوں کی خیر خواہی مطلوب ہو. اشارہ کس کی طرف تھا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف. عام طور پر اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم یا ایک طرف ہو جاتے ہیں یا دوسرے کی طرف ہو جاتے ہیں، یوں جھگڑوں کے فیصلے چکاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو سمجھانے اور سکھانے کا یہی بہتر طریقہ ہے، اور پھر دو رخی پالیسی اختیار کر لی. اس کے منہ پہ اس سے راضی ہو گئے، اس کے منہ پہ اس سے راضی ہو گئے، اور سچ بات کی نہ، جس کی غلطی ہوئی اس کو بتایا ہی نہ. تو آپ نے حضرت حفصہ کو کہا اللہ سے ڈرو، اور حضرت صفیہ کو جن کو یہ مسئلہ پیش آیا تھا ان کو پازیٹو تھنکنگ سکھائی اور اس طرف رخ موڑ دیا کہ تمہیں تو اتنے اعزاز اللہ نے دے دیے جو حفصہ کے پاس نہیں ہے. کیونکہ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں وہ خوبیاں نظر ہی نہیں آتی جو دوسرے کے اندر ہوتی ہیں.
پھر اکلوتی اولاد کی وفات پر ماں کو وصیت. اب یہ اتنی ریلیٹو سچویشن ہے، بہت سی خواتین جن سے آپ کو تعزیت کرنا ہوتی یا جن کو کوئی صدمہ ایسا پہنچتا ہے، تو عام طور پر ہم اس کو بیچارہ اور مزید اس کے اوپر ترس کھا کھا کر اور زیادہ اسے پریشان کر دیتے ہیں. یعنی جو تعزیت کرنے جاتے بھی ہیں نا، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کرتے ہیں. بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی خبرگیری کرتے، ان کی بیمار پرسی کرتے، ان کے بارے میں پوچھتے رہتے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیسا ہے. تو آپ کو خبر پہنچی کہ ایک انصاری عورت کا بیٹا فوت ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی اور اولاد نہ تھی، ایک ہی بیٹا تھا بس، اکلوتا. ذرا سوچئے، اس پر اس نے خوب جزا فضا کی، جیسے کوئی عورت رو سکتی جتنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس عورت کے پاس آئے. جب اس عورت کے دروازے تک پہنچے تو اس عورت سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی اندر آنا چاہتے ہیں تاکہ تعزیت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، یعنی اجازت لے کے، اور فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے اپنے بیٹے پہ جزا فضا کی ہے، یعنی تم روئی ہو. تو آپ نے اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا کہ یہ زیبا نہیں، ایسے مت کرو. وہ بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جزا کیوں نہ کروں، میں کیوں نہ رو دوں، جبکہ میں بانجھ ہوں، میرے مزید بچے پیدا نہیں ہو سکتے اور میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ فوت ہو گیا. وہ میری اکلوتی اولاد تھی. اگر کوئی آپ سے کہے، اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھیے، کوئی بھی ایسا شخص ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی بھی خاتون ہو، وہ کہے گی کہ اس وقت تو مجھے دنیا الٹا دینے کا حق ہے، کیونکہ میرے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو گیا. ایک بچہ اور ہو بھی نہیں سکتا اور وہ بھی فوت ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو کہ آپ نے دیکھا ہو کسی ایسے شخص کو. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی تو ہمارے رشتے داروں میں ایک خاتون کی بہت عرصے بعد اولاد ہوئی، بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا. تو جو اس کی کنڈیشن تھی قابل رحم تھی. اب ایسی کوئی عورت اگر پاگل پن کی حد تک بھی رو رہی ہو تو عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے حق ہے، رونے دو، کیونکہ اسے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا جب اس نے اپنا یہ مسئلہ بتایا کہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں؟ تو آپ نے کیا کہا ہوگا؟ اس منفی کو مثبت کیسے بنایا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بانجھ تو وہ ہوتی ہے جس کا بچہ باقی رہے. بانجھ تو وہ ہوتی ہے جس کا بچہ باقی رہے، یعنی اس کے پاس رہے. جس مسلمان مرد اور عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ ان پہ اجر کی امید رکھے تو اللہ ان کے سبب اسے جنت میں داخل کرے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس حال میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑے تھے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان اور 2 بھی، اگر 2 فوت ہو جائیں تو؟ فرمایا 2 بھی. تو بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ ایک تو آپ ایک کا بھی فرما دیتے. یعنی آپ نے بانجھ کی ڈیفینیشن ہی الٹ دی کہ اگر وہ تمہارے پاس رہتا تو تم اس ریوارڈ کو پہنچ ہی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے لیے جنت ہو. اس نے تو آگے جا کے تمہارے لیے راستے ہموار کر دیے. تم تو سب سے خوش قسمت ہو کہ اپنی آخرت بنا لی. لیکن ہم میں سے کوئی آخرت کو سامنے رکھ کے جیے تو تب نا، آخرت کے بارے میں سوچے تو تب یہ بات سمجھ آئے. شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، کیونکہ ہم سب کچھ دنیا کے اندر کی خیر و بھلائی کو سوچتے ہیں، اس سے باہر تو سوچتے نہیں. آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچتے ہی نہیں. وہی دیکھتے ہیں، وہی سوچتے ہیں جو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جن کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اچھا اللہ کے یہاں مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. بس تھوڑے دن کی بات ہے، بس تھوڑا سا گیپ آ گیا. جو ہی اللہ سے ملیں گے جو چاہیں گے مل جائے گا اگر تقویٰ کریں گے، صبر کریں گے. فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تو وہ بانجھ کیوں جس کا بچہ باقی رہے، یعنی جس کا بچہ رہے اس کے پاس، اس کو کیوں بانجھ کہا؟ جی
یعنی یوم عقیم کہا گیا نا، وہ جیسے سمود یا عاد کے بارے میں کہ ان پہ آندھی آئی، ایسے دن جو بانجھ دن. تو بانجھ کیا ہوتا ہے؟ انفرٹیلٹی، کہ اس کے آگے کچھ گرو نہیں کر سکتا. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ فرٹائل ہونا، کہ جس سے مزید خیر پھوٹ پڑی. تو جس سے مزید خیر پھوٹ پڑی، اتنی بڑی خیر کہ جنت کی شکل میں ایک چیز کا وعدہ آ گیا، تو وہ تو بہت بڑی چیز نکل آئی. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کے بچے نہ ہوں اور وہ اللہ سے یہی گمان رکھتے ہوں. جس کی آنکھیں نہ ہوں، اگر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اسی طرح اگر اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا اور وہ اس پر خوبصورتی کے ساتھ صبر کرتا ہے، جزا فضا، رونا دھونا اور اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنا اور پریشان رہنا اور کرنا، یہ چیزیں اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونے والی باتیں اور تقویٰ کے خلاف ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ استاذہ، بانجھ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح فرٹیلٹی کے میننگز میں جو آ رہا ہے گروتھ رک جانا، یعنی کہ بچے ماں باپ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے بیریئر ہی بن جاتے ہیں، وہ اس سے بیونڈ سوچ ہی نہیں سکتے، یعنی کہ ہائر مقاصد یا اللہ کی محبت، مطلب بچوں کی محبت اس سے آگے آ جاتی ہے. بالکل. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے سورۃ المنافقون کے آخر میں آتا ہے نا، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، بڑے خوش قسمت ہیں، لیکن وہ بیریئر بنے ہوئے کس چیز کا؟ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں بیریئر ہے. ومن یفعل ذلک، جو مال اور اولاد میں گم ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے، یہ ہیں بانجھ. پھر تقویٰ کے کچھ تقاضے ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ تقویٰ کے لیے صحیح العقیدہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر عقیدہ نہیں درست تو تقویٰ آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ انسان صرف اللہ سے ڈرے، کسی اور سے نہیں. تو جب آپ اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرنے لگتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا ڈر تو دب کے ہی رہ جاتا ہے، پیچھے ہی چلا جاتا ہے. تو اس کو پھر تقویٰ نہیں کہتے. عطا کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ بن صامت سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا، آپ کے والد یعنی صحابی رسول نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ یعنی آپ کے والد صحابی تھے، اتنا بڑا اعزاز ہے ان کو، وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا، بیٹے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تم اس وقت تک اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان نہ لاؤ. جب تک تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اس وقت تک تم تقوی اختیار ہی نہیں کر سکتے، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یعنی تقدیر کا انکار کر کے یا اس کو قبول نہ کر کے، اس کو نہ مان کر، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کر کے. تقدیر کیا ہے؟ دراصل اللہ کا فیصلہ. پھر تقوی صرف مسجد میں نہیں، صرف نماز میں نہیں، صرف چند مخصوص عبادات میں نہیں، بلکہ ہر جگہ. جیسے کہ ایک جگہ آپ نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں بھی تم ہو، ہر جگہ، ہر وقت. پھر خفیہ بھی اور ظاہری طور پر بھی. اب دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ، ہر وقت، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. وہ کیسے؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تمہیں خفیہ اور ظاہری طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. پھر کتنا تقوی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو حق کیا ہے؟ یعنی جتنا وسعت میں جتنا کر سکتے ہو. بعض اوقات ہم اپنی وسعت کے بارے میں کہتے ہیں اور صبر نہیں ہوتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں اور تقوی نہیں ہوتا. تو نہیں، جب یہ کہہ دیا ظاہر اور باطن ہر جگہ ہر وقت، تو پھر جتنے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اللہ کے ذکر کی جگہوں میں دل کا لگنا، یہ تقوی کی علامت ہے. ابو عثمان کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے ابو درداء کی طرف لکھا، اے میرے بھائی،
اپنے اوپر مسجد کو لازم کر لو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، یعنی تقوی والوں کا دل مسجد میں لگتا ہے. تو جو لوگ دنوں مسجد نہیں جاتے، اس مردوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو جو دنوں مسجد نہ جائیں وہ کیسے خود کو متقی کہلا سکتے ہیں؟ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، یعنی اس کا دل لگے گا وہاں، وہ بیٹھنا چاہے گا، اس کو ایک چاہت ہوگی کہ میں پلٹ کے جاؤں وہاں پر. پھر عدل کرنا، انصاف کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ دو. عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. پھر صلہ رحمی، فرمایا اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم. لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو. متعلقہ کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ انسان پھر بھلا سلوک کر لیتا ہے، لیکن بیوی کو طلاق دیتے ہوئے عام طور پر تقوی بھول جاتے ہیں. اس پر بھی فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. متعلقہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ دے دلا کے رخصت کرو، اور یہ بات متقین کے لیے انتہائی ضروری ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. پھر خادموں کے ساتھ اچھا برتاؤ. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری بات جو کر رہے تھے وہ تھی نماز کی پابندی اور غلاموں باندیوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اللہ کا ڈر ہوگا تو صحیح سلوک ہوگا. پھر جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ. یہ بھی انسان صرف تقوی کی وجہ سے ہی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ گیا تھا، یعنی پچک گیا تھا. اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان پر اچھی حالت میں سواری کرو اور اچھا کھلاؤ پلاؤ. تو اندازہ کریں کہ اگر جانوروں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا. باقی سب کے ساتھ بھی اچھا، جیسے آتا نا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ ہے متقی لوگ جو ایمان بھی لائیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، صلہ رحمی کریں، یتیم و مسکینوں مسافروں کا خیال رکھیں، سوالیوں کو بھی دیں، گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وعدے پورے کریں جب وعدہ کریں، مصیبت تکلیف کے وقت صبر کریں، جنگ کے وقت خاص طور پر صبر کریں. یہ ہے متقی لوگ. گویا تقوی نے پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے، ایمان سے لے کے عبادات، اخلاقیات، معاملات، رویے، ان سب کے اندر اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، یعنی جان پہچان والے اور انجان سب کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں بھی اسی وقت ہو سکتی ہیں جب انسان کے اندر اللہ کا تقوی ہو. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنا جو ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. پھر اسی طرح وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. تو متقین کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے احکام سامنے آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے پوچھا جائے کہ کیا اتارا تمہارے رب نے؟ کہتے خیر اتاری، بھلائی کی بات. ان کو قرآن کی ہر بات، اللہ کی ہر بات بھلی بات لگتی. پھر اسی طرح حق بات کو تسلیم کر لینا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. متقیوں کی ایک اور صفت کیا ہے؟ جو سچی بات لائیں اور سچ کی تصدیق کریں.
یعنی پیغمبر سچی بات لائے اور دوسروں نے ان کو مان لیا، ان کی تصدیق کی. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا اللہ نے تقوی کے لیے کہ اپنے نبی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. پھر اپنے شر سے لوگوں کو بچانا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا شخص سب سے اچھا ہے؟ فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں رہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے. یعنی جب فتنوں کا دور ہو تو وہ ایک طرف ہو کر خود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر بے نیاز اور جو چھپ کے رہنے والا شخص ہو اس کی تعریف کی گئی کہ وہ جب اس کے اندر تقوی ہو. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. پھر جو بات دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دینا، شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ سب بھی تقوی میں سے ہے. متقی لوگوں سے دوستی اور دلی تعلق. پھر شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. پھر لباس میں تقوی. ولباس التقوی ذلک خیر. عقبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی قبا ہدیے میں پیش کی گئی. آپ نے اسے پہنا اور اسے نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہوئے تو سختی سے اتار پھینکا اور سخت ناپسندیدگی سے کہا کہ یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں. یہ مردوں کے لیے آپ نے ریشم کو ویسے پھر حرام قرار دے دیا تھا کہ متقیوں کا لباس نہیں. پھر زبان کی حفاظت، گفتگو میں تقوی، چال میں تقوی. پھر مال کا اچھا استعمال جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں، البتہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان کے اندر تقوی ہے تو پھر کس چیز کا ڈر نہیں؟ مالدار ہونے کا. کیونکہ وہ مال کو کہاں خرچ کرے گا؟ اچھی جگہ. لیکن پھر بھی مال سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ صحت. لیکن لوگ مال کے لیے اپنا جسم تک بیچ دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے بعض لوگ اپنے گردے وغیرہ اور دوسرے اعضاء جو ہیں وہ بیچ دیتے ہیں. صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خوشحالی ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. سورۃ الطلاق میں اگر آپ دیکھیں تو تقوی کے بہت سے فائدے پتہ چلتے ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. پھر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، آیت 2 میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ویرزقہ من حیث لا یحتسب، مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی مل جاتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر آگے آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس کے برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کا اجر بڑھا دے گا، اجر عظیم اس کو عطا کرے گا. تقویٰ ہے بیسیکلی لوگوں کے ساتھ. جی ہاں، طلاق کا معاملہ جہاں بھی آتا ہے قرآن مجید میں، اس کا سولوشن یا اس کے آفٹر ایفیکٹس یا اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں تقوی کا ذکر کثرت سے آتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانوں کے تعلقات تقوی کے بغیر درست ہو ہی نہیں سکتے اور ان تعلقات میں خوشگواری آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ تقوی انسان کو عدل سکھاتا ہے، اور عدل ہوتا ہے تو انسان اپنے معاملے میں دوسرے اور سب کے معاملے میں انصاف کی رائے رکھتا ہے. کہ کوئی بگر اٹریکشن ہو تو بندہ جو گناہوں کی طرف جو اٹریکشن ہوتی ہے اس کو پھر چھوڑتا ہے. تو بگر اٹریکشن وہی ہے کہ اللہ اور رسول کی پھر اتنی زیادہ آپ اس بارے میں کنٹمپلیشن کریں اور سوچیں اور میڈیٹیٹ کریں، کیونکہ چیزیں تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. جب آپ سوچیں کہ جب کسی گناہ کا خیال ہے یا کوئی ٹائم ہو ایسا تو آپ سوچیں کہ یہ اس چیز کی اٹریکشن اس چیز سے زیادہ ہے، کیونکہ تقویٰ کی پوری ڈیفینیشن اتنی واسٹ ہے. ہم اس کی مطلب اگر ہم ایک رقص نکالیں تو وہ یہی ہے کہ دھیان اللہ کی طرف لگا رہنا. درست. میں پڑھا تھا کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی عمل کرنے لگتے ہیں چاہے وہ اچھا ہو یا برا، تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ اس کے بارے میں میری پکڑ ہوگی،
اور واقعی میں جب یہ کام خود میں نے کیا ہے، جو بھی نماز پڑھتی تھی یا کوئی بھی کام، کسی کی ہیلپ یا کچھ بھی، تو یہ ضرور ایک دفعہ دل میں آتا تھا کہ اس پر میری پکڑ ضرور ہونی ہے، پھر وہ عمل خود بخود ہی سیدھا ہو جاتا تھا۔ بالکل۔ چلیے، ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھی، ان کو نامحرم مردوں سے بات کرنے کا قرآن نے طریقہ سکھایا اور اس کو بھی تقوی کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ سورۃ الاحزاب 32 میں آتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، یعنی جب انٹریکشن ہو، بات چیت ہو تو سنبھل کے بات کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے یعنی منافقت ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا، لہذا صاف سیدھی بات کیا کرو۔ کس کو تلقین کی جا رہی، اور گفتگو کا یہ انداز کس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا؟ تقوی کے ساتھ۔ اگر تقوی ہے تو پھر تم نان محرم سے بہت محتاط انداز میں بات کرو گی، وہ انداز کہ جس کی وجہ سے وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو، کیونکہ عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو جب ایک عورت مرد کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے تو کیا وہ گناہگار نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا، خود بھی ہوتی ہے اور اس کو بھی کرتی ہے۔ تو سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس قسم کی گفتگو سے، چاہے کوئی دکاندار ہو، چاہے کوئی بس کنڈکٹر ہو، کوئی بھی ہو، جو نامحرم ہے وہ نامحرم ہے، اور اس سے جب بھی بات کرنی محتاط انداز میں کرنی، کیونکہ وجہ بھی بتا دی گئی، ورنہ وہ غلط توقع لگا بیٹھے گا۔ ازواج مطہرات سے کوئی غلط توقع لگا بیٹھے؟ جی ہاں، کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ میں بہت نیک ہوں اور بہت متقی ہوں، اپنے آپ کو ایک خاص سانچے میں ڈھال کے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کمزور ہیں اور ہم سب کے ساتھ شیطان ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس وقت کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے۔ تو تقویٰ دراصل کیا ہے؟ کانٹوں میں سنبھل کے چلنا۔ یہ کانٹے کیا ہیں؟ یہ فتنے ہیں جو کہیں بھی آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ اب نہ امی دیکھ رہی ہے، نہ ابا دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، نہ ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں، نہ بھائی دیکھ رہے ہیں، جن کا عام طور پہ ڈر پایا جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ ان سب سے بڑا کون ہے؟ اور کس کے لیے بچنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو حقیقی تقویٰ ہوگا تو ایک عورت کا انداز ہی بدل جائے گا۔ پھر اسی کے آگے آیت 33 میں آتا ہے، ازواج مطہرات کو ہی خطاب کر کے کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اگر تقویٰ ہے تو گھر میں رہو، یعنی عورت کا اصل مقام گھر ہے، بلا وجہ بازار میں ادھر ادھر گھومتی نہ پھرے، اور دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت مت دکھاؤ۔ اگر نکلنا پڑے تو اپنے آپ کو، اپنی زیب و زینت کو چھپا کر نکلو۔ پھر وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کا قیام یعنی عبادات جو ہیں وہ بھی تقویٰ کا حصہ ہے، زکوٰۃ کا دینا بھی، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت بھی۔ تقویٰ ہوگا تو وہ صحیح طور پر ہو سکے گی۔ پھر اسی تقویٰ کا کیا تقاضا ہے؟ یا نساء النبی کہہ کے جو بات شروع ہوئی ان اتقیتن کے ساتھ، آگے آتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ صاحب بتا دیے کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، فرائض کیا ہیں، نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت، اللہ رسول کی اطاعت میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور خاص طور پر علم سے تعلق۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، انہیں یاد رکھو۔ وذکرنا کا معنی آپ سب پڑھ چکے ہوں گے، یعنی جس میں خود بھی ذکر کرنا، اس کو پڑھتے رہنا، اس کو ریممبر کرنا، بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو ریپیٹ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یاد رکھنے کے معنوں میں، پھر دوسرے کے سامنے چرچا کرنے، ان سب معنوں میں آتا ہے۔ تو جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اس کی دلچسپیاں، اس کے ہابیز، اس کی جو لگن اور شوق ہے وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کیا صفات اللہ کی بیان ہوئی ہیں۔ یاد رکھو اللہ بڑا باریک بین ہے،
بہت باریک چیزیں دیکھتا ہے اللہ. اور خبیر خوب خوب خبر رکھنے والا ہے. اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. وہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا, اندر باطن بھی دیکھتا ہے. کہاں ہم نے تعویل کر لی اور کہاں کس چیز کو کیا کہہ کے جائز کر لیا اپنے لیے, سب پتا ہے اس کو. اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے تقوی کو بڑھاتی اور کچھ گھٹاتی. جنرلی تو ساری عبادات بڑھاتی ہیں اور ساری نافرمانیاں گھٹاتی ہیں. عبادات تقوی کو بڑھاتی ہیں, جیسے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر اسی طرح عبادات میں سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے بھی تقوی کو بڑھاتے ہیں. رمضان جب سے گزرا میں کئی دفعہ سوچ چکی ہوں, آپ سے بات کروں گی پھر بھول جاتی ہوں, کہ آپ نے شہر رمضان کتاب اگر اس سال دوبارہ پڑھی ہو تو اس میں ایک حدیث تھی کہ جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کا وحر دور کر دیتے, یعنی کینہ بغض دور کر دیتے ہیں اس سے. جس دل سے کینہ بغض دور ہو جائے اس کو کتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے, کتنا سکون آ جاتا ہے, کتنی نرمی اس دل کے اندر آ جاتی ہے, اور کتنا انسان یعنی کہ ایک نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. بہت سی برائیوں سے روزہ بچاتا ہے. اب مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے سوموار اور جمعرات کا رکھا جائے, لیکن اگر اس کی پابندی ممکن نہ ہو تو مہینے کے جو 3 روزے ہیں درمیان کے ایام 20 کے روزے, اگر 3 دن انسان کنزیکٹیولی اٹھ کے رکھ لے تو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے. اور یقیناً کیونکہ روزے کے تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا نا کہ تقوی پیدا کرنا مقصود ہے, تو یقیناً انشاءاللہ ہر ان 3 روزوں کے بعد ایک سٹیپ جو ہے وہ تقوی کی طرف بڑھے گا. کوشش تو کر کے دیکھیں. جو لوگ اگست کے مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھ سکتے ہیں, کیا وہ اکتوبر نومبر میں ایام 20 کے روزے نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں, صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر یہاں یاد دہانی کے طور پہ 1-2 دن پہلے لگا دیا جائے کس کس تاریخ کو روزے, تاکہ سب کو یاد دہانی ہو جائے, اور ہم سب مل کے کوشش کریں, کیونکہ اگر اکٹھے رکھے جائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک آسانی ہو جاتی, تو ہو سکتا ہے زندگی بھر کے لیے عادت پڑ جائے. جب میں ازواج مطہرات اور باقی خواتین کی زندگی کے حالات پڑھتی ہوں تو مجھے اس میں ان کی جو صفات نظر آتی ہیں, اس میں صائمات, صوامہ, قوامہ, یہ نظر آتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ نیکی کا معیار تو یہی ہے نا. کسی کو بھی پرکھنا ہو کہ اس کے اندر تقویٰ کیا ہے, کتنا نیک ہے, تو یہی دیکھیں گے نا, نماز روزے سے ہی جج کریں گے. تو ہم اس چیز میں کتنے پیچھے. اپنے نوافل کا حال ہم دیکھیں اور اپنے روزوں کا دیکھیں. تو اگر جوانی میں نہیں رکھ پاتے تو بڑھاپے میں کیسے؟ لیکن جو جوانی میں رکھیں گے انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی رکھ پائیں گے. میں نے 80 سال عمر کے لوگوں کو روزہ رکھتے دیکھا ہے, آرام سے رکھتے ہیں, نفلی روزے رکھتے ہیں. تو اپنے آپ پہ شرم آتی کہ ہمیں کیا ہے, وہ رکھ سکتے تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ساری کمزوریاں اور بیماریاں تو انہیں لاحق ہو جاتی ہیں. تو روزہ رکھنا جو ہے یہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے, جس کی وجہ سے انسان پھر برائیوں سے بچتا ہے. پھر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا, قرآن سے تعلق. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد, یعنی بنی اسرائیل سے, کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا, اور جو احکام اس میں درج ہیں خوب یاد رکھنا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, وائے لَعَلَّكُمْ تتقون, مقصد یہی ہے کہ تم میں بھی تقوی پیدا ہو. اور جب وہ تقوی پیدا ہوگا تو پھر ان احکامات پر عمل بھی آسان ہو جائے گا. پھر اسی طرح سنت کا اتباع. ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا جس میں اس نے تقدیر کا مسئلہ دریافت کیا, تو انہوں نے جواب لکھا کہ اما بعد, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, یعنی تقوی کی وصیت کرتا ہوں. وہ تقدیر کا مسئلہ پوچھ رہے اور وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, اور یہ کہ اس کے معاملے میں اعتدال سے کام لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرو, اور بدعتیوں کی بدعات سے دور رہو, خصوصاً جب امر دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو چکی اور اس میں لوگوں کی ضرورت پوری ہو چکی, پس سنت کو لازم پکڑو, کیونکہ وہ تمہارے لیے اللہ کے حکم سے گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. تو تقدیر کے مسئلے میں بھی جب بھی تم اعتدال کی راہ اختیار کر سکتے ہو, جب کیا کرو, دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور صحابہ کا کیا طریقہ تھا. اگر ہم اپنی رہنمائی وہاں سے نہیں لیتے کسی بھی معاملے میں, اور صرف اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, تو ہی ٹھوکریں کھاتے ہیں.
پھر اسی طرح اللہ کے راستے کی اتباع اور دوسرے رستوں کو چھوڑ دینا یہ تقوی کا سبب بنتا ہے، اس سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، سیدھا ایک ہی راستہ پکڑنا۔ پھر والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقوی عطا کرتا ہے، یعنی جو ہدایت پاتے ہیں پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہدایت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقوی کے فائدے کیا ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ چند فائدے آیات کی روشنی میں، سب سے پہلے کہ اللہ کی دوستی نصیب ہوتی، واللہ ولی المتقین، سورۃ الجاثیہ 19۔ اللہ تعالی کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، ان کا مددگار ہے۔ اللہ کی محبت ملتی، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اعمال کی قبولیت ہوتی ہے، إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقی لوگوں سے عمل قبول کرتا ہے۔ ہدایت ملتی ہے، هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو دشمنوں کے مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مشکلات میں نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، کہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا، سوچ بھی نہیں گئی ہوگی۔ پھر معاملات میں آسانی ہو جاتی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، یہ اس بات کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کوئی غلط حرکت نہیں کرنی۔ دیکھیے گناہ کیا ہوتا ہے جس سے آپ لوگوں سے چھپانا شروع کر دیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے۔ کوئی چیز جب آپ چھپ کے کرنے لگتے ہیں نا، لوگوں سے پردے میں ہو کے کرنے لگتے ہیں، لوگوں سے بچ کے کرنے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی رخصت ہے آپ کے دل سے، کیونکہ تقوی ہو تو آپ کو ضرورت ہی نہ ہو۔ تو جس کام میں آپ کا دل کھٹک جائے اور آپ چھپ چھپ کے کرنے لگے وہ کام، سمجھے کہ غلط ہے۔ اب آپ کا تقوی کیا کہتا ہے؟ چھوڑ دیں اس کام کو اور صرف اللہ کی خاطر۔ اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت سی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ گناہوں کی معافی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اجر بھی عظیم ہو جائے گا۔ آخرت میں بھی نجات، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ نجات دے دے گا ان کو جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری ہوگی، ان کی کامیابی کی بنا پر نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر عمومی طور پر جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے؟ فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ اور پوچھا گیا عام طور پر کون سی چیز جہنم میں لے جاتی ہے؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی غلط باتیں جو زبان سے انسان کرتا ہے اور انسان کی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے اگر چل پڑتا ہے انسان اور آخر کار حرام میں جا پڑتا ہے تو یہ چیز جہنم کا رستہ کھول دیتی۔ پھر تقوی کی وجہ سے گناہ چھوڑنے پر اللہ کی مدد کا ملنا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جس میں 3 لوگ بارش ہونے لگی تو وہ ایک غار میں گھس گئے،
اور اوپر سے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی, پتھر آ گیا اور راستہ بند ہو گیا. پھر ان کی نجات کس سے ہوئی تھی؟ نیک اعمال کا واسطہ دے کے. نیک اعمال میں نمبر 1 کیا تھا؟ والدین کا احترام, ان کا احساس. دوسرا, جس کو ایک عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, حالانکہ وہ قریب تھا کہ وہ غلط کام کر بیٹھتا. اور تیسری چیز, سبحان اللہ, وہ تو اتنا خوبصورت, یعنی کہ ان سب میں تقویٰ ہے. یعنی ماں باپ سو گئے ہیں, آتے آتے اس کو لیٹ ہو گئے, چرواہا دودھ لا رہا تھا, بکریاں چراتا تھا, آتے آتے دیر ہو گئی, تو آ کے کھڑا رہا کہ وہ خود ان کی آنکھ کھلے گی تو ان کو پلاؤں گا, ڈسٹرب نہ ہو, ان کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ احساس جو ہے نا, گہرا احساس. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ڈوز اینڈ ڈونٹس, موٹی موٹی باتیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہیں لکھی بھی نہیں ہوتی, کہیں سے کوئی پوچھنا نہیں ہوتا آپ کو کہ اچھا یہ کروں یا نہ کروں, یہ جائز ہے یا ناجائز. اب کوئی فتویٰ اگر آپ کسی سے لیں کہ اگر اچھا میں نے اگر کھانا دینا ہو اور ماں باپ سو گئے ہوں تو پھر میں ان کو جگا سکتی ہوں یا نہیں, تو مفتی کیا کہے گا؟ وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ سچویشن تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انہوں نے دوا کھانی ہے تو جگانا پڑے گا, اور اگر تھکے ہوئے رات بھر کے تو ان کو سونے دینا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. یہ تقویٰ بتاتا ہے آپ کا کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. تقویٰ جو ہے وہ ایک میزان اندر پیدا کر دیتا ہے, میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو میزان ہے یہ صرف تقویٰ سے ملتا ہے آپ کو. اور بہت سی نیکیاں پھر اس سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں, بہت سی نیکی کمانے کے ذریعے, اور بہت سے گناہ اس کے ذریعے آپ چھوڑتے ہیں. کوئی مفتی آپ کو نہیں بتا سکتا, اور بعض اوقات آپ مفتی تک جا بھی نہیں سکتے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مفتی سے پوچھتے ہوئے بھی آپ کو شرم آئے گی, تو وہ آپ کے دل کا مفتی بتائے گا, اور وہ دل کے مفتی میں تقویٰ ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا. تیسرا جو قصہ ہے اس میں وہ یہ کہ ایک شخص نے کسی کو اس پہ رکھا اجرت پہ, اور وہ اجرت لینے نہیں آیا, تو اس نے اجرت انویسٹ کر دی اور اس سے بہت سا نفع ہو گیا. جب وہ شخص اجرت لینے آیا تو اس نے صرف اجرت نہیں دی, وہ ڈھیروں مال بھی ساتھ دیا. اس نے کہا یہ کیا؟ کہا وہ تمہارے مال کو میں نے کہا رکھوں گا تو کم ہو جائے گا, اس کو میں نے انویسٹ کر دیا. یہ کہاں سے آئی یہ سوچ, اور یہ اس نیکی کی توفیق کہاں سے ہوئی کہ کسی کے ساتھ اس درجہ خیر خائی. آج تو لوگ اپنے بہن بھائیوں کا پیسہ لے کے انویسٹ کرتے ہیں اور وہ واپس نہیں کرتے, اصل مال نہیں واپس کرتے. کہاں یہ کہ وہ اس کا پروفٹ آپ کو بتائیں اور سچ سچ بتائیں کتنا ہوا ہے. بہت سے لوگ اس طرح کے جب کام کرتے ہیں تو جن کے ہاتھ میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ ہیر پھیر کر جاتے ہیں, دوسرے پارٹنرز کو صحیح حق نہیں ملتا, تو بعد میں لڑائیاں فساد ہوتے ہیں. تو یہ اصلاح کیسے ہو سکتی؟ دنیا کا کوئی قانون انسانوں کی اصلاح نہیں کر سکتا. زور زبردستی سے کسی کو کسی حد پہ روکا تو جا سکتا ہے, اصلاح نہیں ہو سکتی. حقیقی اصلاح صرف تقویٰ کرتا ہے, صرف تقویٰ سے حقیقی اصلاح ہوتی ہے. کیونکہ دن میں 100 چیزیں ایسی پیش آتی ہیں کہ جس میں انسان کے لیے ڈیسیژن مشکل ہوتا ہے, یہ کروں کہ نہ کروں, یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. اور پھر انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کیا بہتر اور میری آخرت کے اعتبار سے کیا بہتر ہے, میرے آج کے اعتبار سے کیا بہتر, میرے کل کے اعتبار سے کیا بہتر ہے. وہ دور رس اس کی نگاہ ہو جاتی, وہ بڑے فائدے کو دیکھنے لگتا ہے. وہ صرف اپنی نہیں آئندہ جنریشنز کے فائدے کو دیکھتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے کیا نمونہ قائم کر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی مسئلہ کنٹروورشل ہوتا ہے, یہ کریں یا نہ کریں, 2 اوپینینز آپ کو مل جاتے ہیں, آپ وہ لے لیتے ہیں جو آپ کی مرضی کا ہے, آپ کر لیتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو ہر جگہ جسٹیفائی کرتے ہیں, نہیں میں کوئی غلط تو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے آپ غلط نہیں کر رہے, لیکن اگر کچھ لوگوں کے نزدیک بھی وہ غلط ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ ایک ایسی مثال بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ 10 قدم اور آگے چل پڑتے ہیں اس کو. آپ اپنے گھر والوں کے لیے بری مثال بن جاتے ہیں, آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک بری مثال بن جاتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو دبا دبا کے کہہ رہے تھے نہیں نہیں میں ٹھیک کر رہی. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ چیخ چلا کے بولتے ہیں اور آپ کا چیخنا چلانا آپ کے ہمسائے بھی سنتے ہیں. اچھا اگر آپ کو کوئی منع کرے تو آپ کہیں گے نہیں میں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہوں, ڈانٹ رہی ہوں اور ان کو سکھا رہی ہوں, اس لیے میرے لیے چیخنا بہت ضروری. اور تو چیخ چاہ کے تھوڑی دیر کے بعد آپ بڑا اچھا برقع اڑتے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں. آپ کیا مثال پیش کر رہے ہیں؟ ہاں کیا مثال پیش کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ یہ بہت متقی انسان ہے, اپنے بچوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا
اور تقوی کی ایک ظاہری علامت اس نے اختیار کی ہوئی ہے. تو یہ تقوی ہی ہوتا ہے جو یہ بصیرت دیتا ہے انسان کو کہ بگر پکچر اس کو نظر آنے لگتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اور کس طرح فائدہ ہوتا ہے. یہ عائشہ نے لکھا ہے کہ ان کے استاد نے تقوی کو کس طرح ایکسپلین کیا ایک آیت میں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 اور 132 ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. آیت پہ ذرا غور کیجئے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ان آیات میں 3 بار اس بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یعنی 2 آیتوں میں 3 دفعہ یہ آیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. اور پھر اس سے پہلے کیا کہا گیا کہ ہم نے اہل کتاب کو جو تم سے پہلے آئے تھے اور تمہیں بھی یہ وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ کہ ہر قوم کو تقوی کی تلقین کی گئی. اور اس سے آگے پیچھے کیا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی یہ بھی ہے کہ انسان کا اس بات پر پکا ایمان ہو کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اس ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا کوئی بتائے گا؟ یعنی ہر چیز اللہ کی ہے, ہر چیز اللہ کی, ہر چیز اللہ کی ہے. پھر اللہ سے ڈریں گے کیونکہ جو مالک ہوتا ہے اس سے بندہ ڈرتا ہے, اور ہر طرح کے نفع نقصان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. کوئی اولاد فوت ہو گئی تو انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیا, اللہ نے لیا, اللہ ہی کا ہے سب کچھ. اور ہاں بالکل, جب سب کچھ اللہ کا ہے تو جن چیزوں کو میں اپنی ملکیت سمجھتا ہوں, جن پہ بخیل ہوں اور کسی کو اس میں سے کوئی شیئر نہیں دیتا, تو وہ کیفیت بھی دور ہوتی. اور ان چیزوں کا استعمال بہت اچھی طرح کرے گا, وہ ان چیزوں کا استعمال بہت اچھی طرح کرے گا. انہیں ادھاری ہے, اپنی نہیں ہے. کوئی چیز اپنی نہیں ہے, ذرا اس کو فیل کیجئے. کوئی چیز اپنی نہیں ہے. رنج و غم کس بات کا؟ تو انہوں نے کیا بتایا ان کے ٹیچر نے کہ انسان اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو نہیں رہے گا. بہت سی خرابیاں پوزیسونیس سے شروع ہوتی ہیں. دل سے لالچ اور ہرس نکل جائے گا کہ اپنا تو ہے ہی نہیں, کیوں پکڑ پکڑ کے رکھا ہوا ہے. ہر چیز کو اللہ کی امانت سمجھے گا, اور اس چیز کا احساس رہے گا کہ اللہ کو نعمتوں کا حساب دینا, جس سے لے کے استعمال کر رہے ہیں, کل اس نے پوچھنا ہے کہ کیا کیا تھا ان کا. کوئی چیز ٹوٹ جائے, گم جائے, چھن جائے, دکھ نہیں ہوگا کہ جس کی تھی واپس چلی گئی اس کے پاس. صدقہ اور شیئرنگ کرنا بہت آسان ہو جائے گا, بلکہ اس میں خوشی ملے گی. تو یہ جو اللہ پر ایمان ہے یہ دراصل تقوی کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے, اور اللہ پر ایمان اس کی اسماء و صفات پر ایمان کے ذریعے آتا ہے. اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنے والے کا کیا نقصان ہے؟ وہ نصیحت نہیں قبول کرتا ایسا شخص. آپ اس کو سمجھائیں تو وہ آگے سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات, سننے کو تیار نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت گناہ کے ساتھ اس کو آپ پکڑتی ہے, اس کی انا آڑے آ جاتی. سو کافی ہے اس کو جہنم, اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے یہ بات, کیا کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو. تو یہ اس شخص کا حال ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہے, خلاصہ کیا ہے؟ تقوی ہی سے ہماری اصلاح اور باقی سب کی اصلاح ہو سکتی. تقوی ہی سے نجات ہے, تقوی ہی سے کامیابی ہے. ان المتقین فی جنات ونہر, جنتیں اور باغات بھی انہی کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے کا حق نہیں مارتا. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے غم اور دکھ اعتدال پہ آ جاتے ہیں. تو زندگی واقعی خوبصورت ہو جاتی. تقوی انسان کو خوبصورتی بخشنے والا ہے. جو نیک اعمال ہیں ان کی بنیاد تقوی ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے طریقے بھی وہی چیزیں ہیں جو تقوی کے نتائج ہیں,
تو پھر سرکل چلتا ہے نا، پورا پورا دائرہ اس سے مکمل پتہ یہ ہوتا چلتا ہے کہ اگر انسان میں تقوی کا لیول اس کا اگر کم ہے تب بھی وہ یہ اعمال کر سکتا ہے اور پھر وہ اس کو بڑھائیں گے. بالکل جیسے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں نا، ایک چیز دوسرے کرتے 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 انسان ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیک عمل سے ایمان بڑھتا ہے، تقوی بڑھتا ہے، تقوی بڑھتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے تو نیک عمل اور زیادہ آتے، پھر اور جاتے جاتے ادھر ٹاپ پہ چلے جاتے. میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ یہ سارے لیولز ہیں اللہ کی معرفت کے، اسلام، پھر اس کی ہائٹ پھر ایمان، ایمان کی ہائٹ پھر اس تقوی، اور تقوی کی ہائٹ احسان. تو یعنی جتنی جتنی اللہ کی معرفت ملتی جاتی ہے اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا ایمان پھر کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے اتنا پھر تقوی بڑھتا ہے، اور تقوی کی پھر جو ہائٹ ہے وہ احسان ہے. ٹھیک ہے. مجھے اس موقع پر حضرت حسن بصری کا جو ایک کال ہے، جو انہوں نے زہد کے بارے میں اور ان کے پرسنالٹی جو تھی اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر وقت مطمئن نظر آتے ہیں اور پرسکون نظر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں ہیں جو مجھے پرسکون رکھتی. پہلی چیز یہ ہے کہ رازق اللہ ہے اور اس نے میرا رزق لکھ دیا ہے میرے پیدا ہونے سے پہلے، اور میرا رزق کوئی اور لے ہی نہیں سکتا. تو میرا دل اس طرف سے بالکل مطمئن ہے. رزق کے معاملے میں بالکل مطمئن ہوں. عام طور پر لوگوں کو پریشانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ معاش کی. تو معاش کی جب پریشانی ہوتی ہے تو اس صورت میں اس یقین میں بھی کمی ہوتی ہے نا کہ اللہ رازق اور وہ دے گا. اس کا مطلب نہیں انسان کام نہ کرے، محنت کرے، لیکن مطمئن رہے، اطمینان نصیب ہو. دوسری بات یہ کہ میری ذمہ داری، میرے فرائض مجھے ہی ادا کرنے، تو میں ان کی ادائیگی میں لگا رہتا ہوں، اپنے کام کرتا چلا جاتا ہوں. تو کوئی اور خیال نہیں آتا کہ مجھ پہ کیوں یہ کام پڑ گیا، یہ کیوں کرنا ہے. نماز کا وقت ہے تو نماز کی ادائیگی، روزے کا وقت ہے تو روزے کی، اور جو بھی عبادات ہیں یہ حقوق العباد میں ذمہ داریاں. کیونکہ ہم عام طور پہ وہ کام کر کے بھی احسان جتا رہے ہوتے ہیں اور رو پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ کام کیوں کرنا پڑ رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ ایک ایک لمحے سے آگاہ ہے، لطیف خبیر والی بات. میں اس لیے برائی کا سوچتا ہی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر اس کی نافرمانی کی تو کل کیا منہ دکھاؤں گا، کس طرح اس سے ملوں گا. چوتھی بات یہ کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے، لہذا اس کی تیاری میں لگا رہتا ہوں. تو ایسا شخص جو موت کی تیاری میں لگا رہے، جو اپنے فرائض آسان طریقے سے پورا کرتا رہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر ہر لمحہ برائی سے بچنے کی فکر، یہ تقویٰ ہے. اور اس کے ساتھ آتی ہے کہ رزق اللہ کے پاس، اس نے لکھ رکھا ہے، میرا کوئی اور لے نہیں سکتا، وہ مجھے ہی ملے گا. اگر دیر ہو رہی ہے تو بھی وہ مجھے ہی ملے گا، بعد میں ملے گا تو بھی مجھے ملے گا، کیونکہ میرا حصہ اللہ نے لکھ رکھا ہے. تو اس لیے پریشانی نہیں ہوتی. تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کو سمجھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ حسن بصری کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک طرح سے پالا تھا. تو یہ ایک سوچ کا انداز ہے اور ایک عمل کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ عطا کرے اور یہ سوچ اور انداز بھی دے دے تاکہ یہ زندگی بھی پرامن گزرے اور آخرت کی بھی. ایک تقویٰ کا کارڈ ہم نے چھپایا تھا، اس میں تقویٰ کی دعا لکھی ہوئی ہے. ٹھیک، چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.